اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المومنین امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے جتنے بھی نشریات ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں ایک بحث ہے انتظار۔ تو امام کا حقیقی منتظر وہی ہے جو اس دور میں اپنے آپ کو آمادہ کر سکے، اور آمادگی میں یہ چیز ضروری ہے کہ انسان، جیسے ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ انتظار در حقیقت اہتمام ہے، اور اہتمام یعنی تیاری کرنا، آمادگی کرنا۔ تو اس دور میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آمادہ کر سکے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، در حقیقت اسی کو ہی انتظار کہتے ہیں۔ اور انتظار کے بہت سارے فضائل انتظار کے لکھے گئے ہیں، جس میں سے مشہور روایت کے مطابق کہ جو بھی شخص انتظار امام زمانہ علیہ السلام میں دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ شخص خود یہ انتظار کرنے کی سب سے پہلی فضیلت کہ وہ گویا ایسے ہیں جیسے کہ وہ امام کی خدمت میں ان کے خیمے میں بیٹھے ہوں، ایک تو یہ ہے۔ اور پھر دوسری یہ ہے کہ جب اگر وہ دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو امام ان کو مہلت دیں گے، اور دوبارہ ان کی قبروں سے اٹھا کے جو اشخاص اور جو افراد انتظار میں دنیا سے جا چکے ہیں ان کو قبروں سے اٹھا کے ان کو دوبارہ ظہور جب امام فرمائیں گے تو وہ امام کی نصرت کریں گے۔ تو انتظار کے بہت سارے فضائل ہے۔ اور آج جو ہمارے مہمان ہیں عالی جناب مولانا شیخ محمد راشد حفظ اللہ تعالی، ان سے انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ دوبارہ یہ موقع آپ نے فراہم فرمایا کہ آپ کی خدمت میں مزید سوالات ہم پیش کر سکیں۔ ہمارے لیے بھی شرف ہے، ہم سامعین اور امام حسین ٹی وی چینل کے اراکین کو سلام بھی کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان کی کوششوں میں برکت عنایت فرمائے، الہی آمین، اور ایسے ہی اہل بیت کے میسج کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق جاری رکھے اور طاقت عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ جی قبلہ، پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک سوال کو آپ کی خدمت میں پیش کر لیا تھا، اور اس سوال پہ آپ نے بہرحال جو محدود ٹائم میں اچھی خاصی آپ نے اس پر گفتگو فرمائی تھی، تو آج دوبارہ اسی سوال کو آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں تاکہ مزید بھی مومنین استفادہ کر سکیں۔ عرض یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ مصروف زندگی ہے، اور لوگ مصروفیات کے باوجود کوشش کرتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے کہ وہ دین کی طرف رغبت حاصل کریں اور جا کے وہ اعمال انجام دے سکے کہ جس سے امام زمان علیہ السلام ظاہر ہے کہ خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کچھ طریقے بتائے تھے کہ کم وقت میں تھوڑے سے عمل پہ آپ زیادہ ثواب اور اجر کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو اسی سوال کو دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ ظاہر ہے کہ ہر شخص امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کرنا چاہتا ہے، لیکن وقت نہیں ہے، دنیا داری اس حد تک ہے کہ اس دور میں کچھ زیادہ انسان کر نہیں سکتا۔ تو کیا کوئی ایسا ایٹومیٹک رستہ ہے، کوئی ایسے خودکار ہے، کوئی ایسا مختصر طریقہ ہے کہ امام کی نصرت بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں یہ جو دنیا داری ہے اور دنیا کے کام ہے یہ بھی ہو سکے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں ماہ رجب کی آمد کی اور ان کے جشنوں کی میں تبریک پیش کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں ان جشنوں کی جو ماہ رجب میں آ رہے ہیں ان سب کی تبریک پیش کر رہا ہوں، اور جو شہادتیں آ رہی ہیں ان سب کی تسلیت اور تعزیت بھی امام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور مومنین کی خدمت میں بھی پیش کر رہا ہوں، اور دعا کر رہا ہوں کہ خداوند عالم ہم کو حقیقت میں امام کے صحیح ناصروں میں شمار فرمائے اور امام کے ظہور میں ہم مؤثر کام انجام دے سکیں اور ان کی خدمت میں درجہ قبولیت بھی حاصل کر سکیں انشاءاللہ تعالی، اور خداوند عالم ہمارے مرحومین کو مغفرت فرمائے اور ہمارے مریضوں کو بھی اس توسل کے ذریعے سے شفائے کامل اور عاجل عنایت فرمائے انشاءاللہ. اور ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہم درود پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسے آپ نے کہا کہ ہر ایک کو 12ویں امام علیہ السلام کا ناصر بننا ہے، تو کیا کوئی طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان 12ویں امام علیہ السلام کا ناصر بھی بن جائے، اس دنیا کے کام میں بھی ملوث رہے مگر امام کا ناصر بھی آٹومیٹک بنتا چلا جائے؟ اور اس کے لیے لوگ سوچتے ہیں کہ مثلاً کہ ہم اپنے دنیاوی کام کرنے کے بعد، اپنے رزق کمانے کے بعد کیا ہم نماز شب پڑھیں یا دعائے فرج پڑھیں یا ان کو پکاریں، امام کو پکاریں، کیا کریں جو ہم 12ویں امام کے ناصروں میں شمار ہو سکیں؟ تو اب یہ سوال ہم اگر اپنے آپ سے پوچھنے جائیں گے تو وہ کوئی اور نتیجہ نکلے گا، مگر خود اگر امام سے ہی یہ سوال اور معصوم سے ہی یہ سوال ہوا کہ ابن رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بتائیں ہمیں کہ وہ کون سا آٹومیٹک راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دیندار بھی بنیں گے، اور جب دیندار بنیں گے تو 12ویں امام کے ناصر بھی بنیں گے، تو انتظار کرنے والوں میں بھی شمار ہوں گے، اور یہ سب کام آٹومیٹک بھی ہوتے چلے جائیں گے، زندگی بھی ہماری آسان ہوگی. تو معصوم نے 3 نسخے بتائے ہیں، 3 نسخے بتائے ہیں اس حدیث کے اندر. اب وقت کے اعتبار سے انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنے بھی نسخے ہم بیان کر سکیں. اس میں سے پہلی جو آٹومیٹک امام کے ناصر بننے میں، امام کے سولجر بننے میں، امام کے مددگار بننے میں جو سب سے پہلی چیز امام نے ارشاد فرمائی، ہم اگر امام سے پوچھتے یا مولانا سے پوچھتے یا کسی سے پوچھتے تو ہم یہی سمجھتے کہ بھئی وہ کہیں گے آپ اب نماز شب پڑھیں، دعائے احد پڑھا کریں، یہ فلاں دعا پڑھا کریں، پکارتے رہیں، دعائیں ندبہ جمعہ کو پڑھتے رہیں. یہ ساری ہم دعائیں ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ہم یہی عمل کریں 12ویں امام کے لیے. مگر آپ یہ سوچئے کہ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ ہم دیندار بھی بنے، ہم منتظر بھی بنے، ہم انتظار کرنے والوں میں اس زمانے میں ناصر بھی بنے، سب کچھ بنے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو امام جو کہ خود علم خدا ہے، علم لدنی ہے، علم القرآن ہے، کامل قرآن اور ناطق قرآن ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہیں جو مومن کو کرنی چاہیے جس سے وہ خود بخود ناصروں میں شمار ہو جائے گا. پہلی چیز ہے مرمت لمعاش، سبحان اللہ، وہ اپنے معاش میں کوشاں رہے، یعنی اپنے رزق حلال کے لیے کوشاں رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق حلال کی کوشش مطلب یہ کہ ہم دنیا داری میں پھنس رہے ہیں،
آج کل تو ماشاءاللہ 8 گھنٹے سے زیادہ ہم کو ڈالنے پڑتے ہیں کام کاج کے لیے، اتنا کام سٹرنجنٹ ہو گیا ہے، لوگوں کی نوکریاں، اور خاص کر اس وبا کی اندر خداوند عالم سارے مومنین کو اور پوری دنیا کو اس وبا سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ بحق اہل البیت علیہم السلام۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت ہم کہاں کما سکتے ہیں جبکہ ہم پورا دن یا دکان میں بیٹھے رہتے ہیں، یا اپنی روزی پر چلے جاتے ہیں، یا نوکری پر چلے جاتے ہیں، یا اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ کالج میں چلے جاتے ہیں، یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، اسکولوں میں چلے جاتے ہیں، پڑھائی میں اتنے گھنٹے لگا دیتے ہیں۔ تو پھر اس دنیا کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب مصلی پر بیٹھ کر ہم دعا پڑھیں، کیا ہم زیارت پڑھ لیں، یہ ساری چیزیں کر لیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی جو تم کام کر رہے ہو، جو اپنی معاش کی تلاش کر رہے ہو، مرمت لمعاش مطلب کوشش کرنا رزق حلال کمانے کی، بالکل، اب وہ چاہے دکان پہ جانے کی بات ہو، یا بزنس سنبھالنے کی بات ہو، یا ایجوکیشن میں جا کر اگلے زمانے میں یعنی فیوچر میں رزق کا ذریعہ مہیا کرنے کا طریقہ ہو، ہر قسم سے رزق میں رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا، یہ سب سے پہلا نسخہ ہے جو امام نے بتایا ہے کہ اگر امام کے ناصر بننا چاہتے ہو تو رزق میں آزادی حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے محتاج نہ بنو، رزق اس لیے کماؤ تاکہ تم اور تمہارے خاندان والے اور تمہاری فیملی محتاج کسی کے نہ ہوں، تم کسی پر بوجھ نہ بنو، یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اگر ایک آدمی جب رزق کے معاملے میں ویک ہوتا ہے تو معصوم نے ارشاد فرمایا جس کا رزق میں ویک ہوتا ہے اس کا ایمان بھی ضعیف ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے کوئی بھی دبا سکتا ہے، اسے کوئی بھی اس کا ایڈوانٹیج لے سکتا ہے رزق کی وجہ سے، یعنی اسے کہا کہ اتنے پیسے لے لو اور یہ کام کر دو تو وہ مجبوراً پھر اس کے بعد حرام میں بھی اسے کرنا پڑتا ہے صرف اپنے پیٹ کو پورا کرنے کے لیے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر حقیقت میں تمہیں 12ویں امام کے ناصر بننا ہے، تمہیں حقیقت میں مومن بننا ہے، تو پہلے تو میرا کام یہ ہوگا کہ مرمت لمعاش، کہ اپنی معاش کی تیاری کرو، اپنے رزق حلال کو ڈھونڈنے کی تیاری کرو، اس میں آزادی اختیار کرو، اس میں آپ سیلف سفیشینٹ ہو جاؤ، تاکہ کوئی آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر آپ کو حرام کی طرف نہ ڈال دے، آپ کو برائی کی طرف فورس نہ کرے، آپ کو مجبور نہ کرے کہ تاکہ آپ 12ویں امام کے ٹینٹس کے اوپر دین سے آپ منحرف ہو سکیں اور آپ کو یہ سارے کام مجبوراً کرنے پڑیں۔ امام نے یہ نہیں کہا مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ، امام نے یہ نہیں کہا کہ قرآن سر پہ رکھ کے قرآن مجید کے اعمال کرو، امام نے کہا سب سے پہلا اپنے رزق کی آزادی کو ڈھونڈو، اور یہ اتنا اہم ہے کہ وہ جو خود جن کے صدقے سے، جن ائمہ کے صدقے سے خداوند عالم رزق بانٹ رہا ہے، وہ خود اس دنیا کے رزق میں کوشاں رہتے تھے، اس کے کمانے میں کوشاں رہتے تھے۔ امیر المومنین کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے کہ وہ یہودی کے باغ میں جا کر باغ سینچا کرتے تھے۔ بے شک بے شک۔ 5ویں امام کے زمانے میں 5ویں امام اپنے باغ سے کام کر کے دن کے تھکے ہوئے واپس آ رہے تھے اور پسینے آپ کے بدن سے جاری تھے، تو امام علیہ السلام جب تھکے ہوئے واپس آ رہے تھے تو ایک صوفی نے امام علیہ السلام کو تانا دے کر کہا کہ فرزند رسول آپ دنیا داری کے اندر اتنے ملوث ہو گئے ہیں، اتنا کہ آپ کے پسینے بھی چھوٹ رہے ہیں۔ تو 5ویں امام علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ اے نادان، اگر اس حالت میں میں خداوند عالم کے پاس پہنچ جاؤں، یعنی اگر اس حالت میں میری روح نکل جائے تو میں سب سے بڑا مطیع پروردگار ہوں گا، اس لیے کہ تیرے جیسے لوگوں کے محتاج نہ رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک۔ تو یہ
کتنا بڑا مقام ہے. امام علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت نہ تھی کہ جو زمین کو سونا بنا دے, جو پانی کو ہیروں میں تبدیل کر دے, کیا اس میں طاقت نہ تھی کہ اپنے لیے وہ رزق کا ذریعہ مہیا کر دے اس آسانی کے ذریعے سے؟ مگر امام علیہ السلام نے محنت کر کے, مشقت کر کے یہ ہمارے لیے مثال قائم کی اور یہ بتایا کہ دیکھو محتاج نہ بنو, لہذا اپنے رزق کے لیے کوشاں رہو, اور جب تم کوشاں رہو گے تو تم ہمیشہ آزاد رہو گے, تو تم اپنے دین کے ہر کام کو پورا کر سکو گے. مگر یہ جو ہم جا رہے ہیں دکانوں پر, یہ جو ہم بزنس پہ جا رہے ہیں, یہ جو ہم نوکری پہ جا رہے ہیں, اس کا ایک ایک پل ہم عبادت میں شامل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اس کو سب کو عبادت میں بھی شامل کر سکتے ہیں. صحیح. یعنی یوں تو ضرور ہے کہ اس کا جانا ضروری ہے, اور اس رزق کے ذریعے کی طرف جانا اور رزق کا حلال کمانا, اس سے آدمی مومن رہتا ہے اور بنتا ہے اور امام کا ناصر رہتا ہے آٹومیٹیکلی. محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, محنت اپنے لیے کر رہا ہے, مگر ہو رہا ہے ناصر بارویں امام کا. آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سبحان اللہ. مگر اس کو بھی عبادت میں شامل ہو سکتا ہے. اگر جاتے وقت یہ نیت کرے پروردگار میں رزق حلال کے لیے تیری قربت کے لیے جا رہا ہوں, قربتاً اللہ, سبحان اے اللہ. پروردگار تیرے لیے جا رہا ہوں. تو جیسے ہی اس نے قربتاً اللہ کہہ دیا, تو اب صرف دنیا میں مومن ہی نہیں رہتا, اب اس کا آخرت کا اجر بھی شروع ہو جاتا ہے, اس کا میٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے. ثواب اب وہ جتنا بھی کام کرتا ہے قربتاً اللہ اس میں شامل ہو کر کرتا اپنے لیے ہے, کرتا اپنے بچوں کے لیے ہے, محنت سب اپنے لیے کرتا ہے, مگر خداوند عالم ثواب کا میٹر شروع کر دیتا ہے. تو نے مجھے پارٹنر بنا دیا, تو نے مجھے اس میں یاد کر لیا, تو اب میں تجھے اجر عطا کروں گا. اس کو میں جس طریقے سے کھانا بریانی ہو, کسی قسم کی اچھی غذا ہو, اگر اس میں نمک نہ ہو بالکل تو پورا بے مزہ ہو جاتا ہے, پھیکا ہو جاتا ہے. وہ نمک تھوڑا سا ہی ہوتا ہے, نظر بھی نہیں آتا, مگر وہ پورے کھانے کے اندر ایک ٹیسٹ بنا دیتا ہے. ویسے ہی پوری زندگی میں ہم پوری محنت کریں, پوری مشقت کریں, جب ہم قربتاً اللہ کا نمک ڈال دیتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ خدا کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے, کام کاج ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں, رزق کے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ قربتاً اللہ کی نیت کو یاد کیسے رکھو کہ جب بھی کام پر جاؤ تو وضو کر کے جاؤ. سبحان اللہ. تو تمہیں خدا یاد رہے گا, اور جب تک تم وضو میں رہو گے تب تک تمہارا رزق بڑھتا ہی چلا جائے گا. مرمتن لمعاش, معاش کا خیال رکھنا, اور خاص کر اس زمانے کے اندر جہاں پر سب جگہ پر اس وائرس کی وجہ سے, اس وبا کی وجہ سے پوری دکانیں بند ہو رہی ہیں, بازار بند ہو رہا ہے, یورپ تقریباً بند ہو چکا ہے ہمارے یہاں, تو اس کے اندر کتنوں کی روزی داؤں پہ لگ گئی ہے, کتنے بے روزگار ہو گئے ہیں. اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا اگر صحیح حقیقت میں اپنے دین پر ٹھوس رہنا ہے تو پھر اپنے رزق کا ذریعہ مہیا کرنا پڑے گا. ایک آدمی چھٹے امام کے زمانے میں اس نے اپنا ایک گھر بنایا, تو جب گھر تیار ہو گیا تو اس نے چھٹے امام سے کہا ابن رسول اللہ میں نے ایک فلور کا گھر بنایا ہے, یعنی سنگل فلور کا, زمینی فلور اور سنگل فلور کا گھر بنایا ہے. ابن رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر میں آئیں اور برکت ہو. امام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے, اگر تو کہہ رہا ہے تو میں آ رہا ہوں. وہ آیا, امام کو لے کر آیا, امام تشریف لائے, اس نے زمینی فلور دکھایا, پھر اس کے بعد فرسٹ فلور میں لے کے گیا. جب پہلے فلور میں لے کے گیا تو امام نے دیکھا کہ ایک خاص کھڑکی بنی ہوئی ہے ایک جگہ پر. امام نے ارشاد فرمایا, امام نے پوچھا اس مومن سے, کہا بتا یہ کھڑکی یہاں پر تو نے کیوں بنائی ہے؟ اس نے کہا ابن رسول اللہ فریش ایئر کے لیے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے لیے.
تو امام نے ارشاد فرمایا کاش اگر تو یہ کہتا کہ اس کھڑکی کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اذان کی آواز میرے آ جائے، اللہ اکبر، بے شک، تو تجھے فریش ایئر بھی ملتی رہتی، اور جب تک یہ فریش ایئر آتی رہتی تب تک تجھے اذان کا ثواب بھی ملتا رہتا، سبحان اللہ، اور سبحان اجر اللہ، پروردگار اور برکت بھی ساتھ ہوتی رہتی۔ بے شک، وہ ایک نمک کی بات ہے، جی وہ قربت اللہ، خدا بند عالم کو اور اس کی قربت کو اگر ہم نے اپنے رزق کے ساتھ شامل کر دیا، جی اپنے ہر عمل کے ساتھ شامل کر دیا، تو پھر وہ آخرت کی یعنی وہ صرف اب دنیا داری نہیں ہوگی، جی اب وہ صرف ایمان ہی نہیں ہوگا، جی، اب وہ صرف نصرت امام بھی ہوگی، بے اس شک، میں مدد پروردگار بھی ہوگی، بے اس شک، میں مومن اپنا ایمان بھی بچا سکے گا، برکت بھی ہوگی۔ اور خداوند عالم نے، اچھا میں اس سوال کو میں نے ایکسٹینڈ تو بہت زیادہ نہیں کر دیا کہ نہیں نہیں، وہ بہت بہترین گفتگو ہے قبلہ، یہ حدیث مکمل کر لیں تو چونکہ میں منتظر ہوں کہ یہ حدیث پر مکمل طور پہ روشنی پڑ جائے اور مومنین کچھ استفادہ کر سکے۔ بہت اچھی گفتگو ہے قبلہ، بسم اللہ کیجیے۔ جی، اللہم صلی علی صلی اللہ محمد و علیہ آل محمد۔ اصل اس کے پوائنٹ میں دراصل یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ بے شک نمک کی میں نے مثال دے دی، اس سے ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے، جی مگر ہمارا سفر کیونکہ قربتاً اللہ کی طرف ہے، جی، بے شک، تو اس میں جیسی ہماری سواری تیز ہوگی اور طاقتور ہوگی، جی اتنا ہم تیز اللہ کی قربت میں پہنچیں گے۔ بے شک، بے شک، اور اللہ کی قربت میں پہنچنے کے لیے بہت راستہ لمبا ہو سکتا ہے۔ اب صحیح، میں مثال کے ذریعے سے، پہلے زمانے میں جو گاڑیوں سے پہلے گھوڑوں پر سوار کرتے تھے، سواری کرتے تھے، اونٹوں پر سواری کرتے تھے، جی تو لوگ پہنچتے تھے اپنے یعنی پیدل سے تیز تر پہنچتے تھے جب سواری استعمال کرتے تھے۔ یقیناً، آج کل تو اب گاڑیاں آ گئی ہیں، تو جی جیسی طاقتور اور جیسی سپیڈ والی گاڑی ہوگی جی، اتنا ہی تیز اپنے منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ یقیناً، اب تو وہ گھوڑے بھی پیچھے رہ گئے، جی مگر انسان نے ایسی سواری بنائی ہے۔ مگر صحیح، اگر ایئر کرافٹ سے آدمی جائے گا تو گاڑی سے بھی تیز پہنچے گا، جی بالکل، اور اگر وہ بڑی ایئر کرافٹ سے جائے تو اور زیادہ تیز پہنچے گا۔ یقیناً، تو اس طریقے سے جیسی سواری مضبوط ہوگی جی اتنا ہی جلدی سے آدمی اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا۔ بے شک، تو قربتاً اللہ کے اتنے درجات ہیں، اتنے اللہ اکبر، درجات ہیں کہ ہم کو روز 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ناصرین میں شمار ہونا ضروری ہے۔ بے شک، تو ان سٹیپس کو گزرنے کے لیے قربتاً اللہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے کبھی کبھی ایسی موسم بھی عطا کی ہے جہاں پر ہمیں تیز رفتار سواری بھی عطا کی ہے، بے شک، صحیح، تاکہ ہم قربتاً اللہ کے اتنے مراحل تیز طے کر لیں، جی رزق حلال کے ذریعے سے اور برکتوں کے ذریعے سے اتنا تیز۔ مثلا یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، جی یہ ماہ رجب کا مہینہ خداوند عالم ہم سنا ہوگا ناظرین نے کہ بھئی بہت زیادہ اس میں اجر ہے، خداوند جی عالم نے بالکل، اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، بے شک، اور اس مہینے کے اندر اتنا اجر ہے جی کہ عام دعائیں نماز کی تعقیبات میں بدل دی گئی ہیں، خاص دعا یا من ارجو کی دعا جی بالکل، خاص رکھی گئی ہے یہ اس مہینے کے لیے۔ سبحان اللہ، اتنی اہم کہ علماء نے اور خطباء نے یہ بتایا ہوگا ناظرین کو کہ اس کو مہینے کو اسب کہتے ہیں، یعنی اتنا خدا نے بھر دیا ہے سبحان اللہ، ثواب اور اپرچونٹیز سے سبحان اللہ، کہ اس کا کوئی حساب آدمی شمار نہیں کر سکتا۔ بے شک، اسب ہے، بھر دیا ہے، یعنی اب کوئی جگہ نہیں رہی، ایک ظرف کے اندر اتنا بھر دیا جائے کہ اب ایک قطرہ بھی، مثلا ایک گلاس میں پانی اگر ایک آدمی ڈال رہا ہے جی تو اتنا بھر دے کہ اب ایک قطرہ بھی اس میں نہیں جا سکتا، جی تو وہ اسب کا مہینہ ہے، اور وہ بھی اس کو پریشر کر کے اس کے اندر اور بھرا ہے۔ جی اس کا مطلب یعنی اس کو یعنی فل کر دیا ہے مکمل طور سے اجر سے، یہ صحیح، اتنا ماہ رجب متبرک ہے۔ جی تو اس میں تو ایک قدم بھی آدمی چلتا ہے گویا 100 قدم چل جاتا ہے، اتنا یہ سبحان اللہ،
قربتاً اللہ میں اتنی مدد کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سواری میں، ماہ رجب کی سواری میں ہم کو سوار کر کے خداوند عالم نے قرب کے مراحل ہمارے لیے طے کرنا اور آسان کر دیا ہے. ہمیں جیٹ فلائٹ کے اندر لگا دیا ہے. اور جیٹ فلائٹ میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ اگر کہیں سفر کرتے ہیں، مثلا یو کے سے سفر کریں کہیں پر بھی، امریکہ کی طرف، افریقہ کی طرف، یورپ کی طرف، ایشیا کی طرف، تو پلین کے راستے میں، پلین میں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں ٹکٹ لے کر، نہ ہم کو راستہ پتہ ہوتا ہے، ہم کو اس پائلٹ پر ہی بھروسہ ہوتا ہے جو کہ ہم کو پہنچا دیتا ہے. ہمیں راستہ بھی نظر نہیں آتا ہم کہاں جا رہے ہیں. بالکل. پھر بھی اس کے باوجود اچھا وہاں پر بیٹھے بیٹھے آرام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، کچھ محنت کرتے ہیں نہیں اس پلین میں بیٹھ کر. کچھ نہیں. یا ہم کو مثلا پاکستان ابھی یہاں سے جانا ہے، یا ہم کو مثلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ پہنچنا ہے، تو ہم یو کے سے نکلیں گے تو ہم پلین میں تو بیٹھ جائیں گے. اچھا پلین میں پائلٹ جو کرتا ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، مگر ہم پیچھے بیٹھ کر نہ پیر ہلاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، آرام سے بیٹھے بھی رہتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، اٹھتے بھی ہیں، کھا بھی لیتے ہیں، یعنی آرام سے سکون سے بیٹھتے بھی ہیں، اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں. پہنچ جاتے ہیں نہیں پہنچ جاتے ہیں. جی بالکل. کیا محنت کر رہے ہیں، کیا مشقت کر رہے ہیں. 12ویں امام تک پہنچنے کے لیے یہی راستہ ایئر کرافٹ والا ہے. سبحان اللہ. خداوند عالم نے ہمیں ماہ رجب ایئر کرافٹ بنا کے دیا ہے. سبحان اللہ. یہ تاکہ ہم 12ویں امام تک پہنچنے کے لیے اس میں تھوڑی سی محنت ہوگی. آپ کو ٹکٹ لینا ضروری ہے، آپ کو پلین میں چڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد آپ آرام سے سو بھی جائیں گے تو بھی آپ 12ویں امام تک پہنچ جائیں گے. یہ اتنی آرام کی فلائٹ اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے خداوند عالم نے مومنین کو عطا کی ہے. اور اس کو حقیقت میں بدلنے کے لیے خداوند عالم نے 13 رجب بھی اسی میں رکھ دی ہے، جس میں اپنے گھر میں لا ولد نے ولد پیدا کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اس کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی آنکھ بھی عین اللہ ہے، سبحان اللہ. اس کا ہاتھ ید اللہ ہے، سبحان اللہ. جس کی زبان بھی لسان اللہ ہے، بے شک. خود اسد اللہ اور اسد رسول اللہ ہے. سبحان اللہ. ناطق قرآن ہے. بے شک. قرآن مجید کے نزول دنیا سے 10 سال پہلے جس نے رسول کے ہاتھوں پر قرآن مجید کی تلاوت کر دی ہے. اللہ اکبر. بے شک. وہ اس لیے تاکہ ماہ رجب کی اہمیت بڑھ جائے، سبحان اللہ. تاکہ اہل بیت کے اس ثواب کے اندر، یعنی ولادت امام امیر المومنین علیہ السلام، یہ ایک وسیلہ ہے اہل بیت تک پہنچنے کا. بے شک. یہ ایک خداوند عالم نے ایک ہمارے لیے ذریعہ بنایا ہے. بے شک. یہ ایک پاور ہمیں عطا کیا ہے، جیٹ فلائٹ کے انجن ایڈ کر دیا ہے تاکہ ہم 12ویں امام تک پہنچ سکیں تیزی کے ساتھ. ٹائم تو ہے نا، میں جی ٹائم بہت ہے قبلت، ہے ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ کا ٹائم ہے. بسم اللہ کیجیے. جی. اچھا. تو کیونکہ یہ پہلا ہی پوائنٹ ابھی چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. قبلہ انشاءاللہ ایک اور جلسے میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے. بسم اللہ کیجیے. آپ اپنی گفتگو کو آپ ادامہ دے دیجیے. شکریہ. جی تو خداوند عالم نے اس امیر المومنین کو بھی ایک وسیلہ بنایا ہے. اور یہ وسیلہ کیسا کہ خود رسول اللہ، ہم کہتے ہیں کہ ماہ رجب میں توبہ کی بڑی فضیلت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ سب روایات میں موجود ہیں، آپ نے اور لوگوں نے علماء سے سنی ہوں گی. مگر یہ فضیلت امیر المومنین کتنی ہے، ولادت امیر المومنین جو ہم جشن مناتے ہیں، ہم کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے بڑے اجر سے ہم گزر رہے ہیں. خود حدیقۃ الشیعہ ایک کتاب ہے مقدس اردبیلی کی، جس کے اندر مقدس اردبیلی اس روایت کو نقل کرتے ہیں. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرہ. سبحان اللہ.
کہ خداوند عالم نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں اللہ جس کا شمار ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہو ہی بے نہیں شک سکتا ان کا شمار۔ بے شک یہ میں اس جیٹ کی بات کر رہا ہوں، جی مرمت لمعاش۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 12ویں امام کے حقیقی ناصر بننے کے لیے جی ہم کو معاش میں کوشاں رہنا خوشا چاہیے۔ رہنا ہے جی بالکل پر اس قربتاً اللہ میں جیٹ انجن کیسے لگایا جائے، جی اس کے اندر تیز رفتاری کیسے پیدا کی جائے، جی تو خود خداوند عالم نے کہا ہے توسل کے ذریعے سے، اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ سبحان اسماء اللہ حسنہ خداوند عالم کے ہیں، جی اور اس میں اسماء حسنہ وہ ہیں جو پہلا اسم حسنہ ہے وہ خانہ کعبہ میں خود پیدا کر کے خدا سبحان نے دیا، اللہ سبحان اللہ بے شک کہ اس کی ولادت ہی، اس کی ذات ہی فضیلت میں خدا نے اتنی ڈبو دی ہے، خدا کی عطا کردہ۔ جی اور جب خدا کسی کو عطا کرتا ہے نا تو وہ ظرف دیکھ کے عطا کرتا ہے۔ بے شک بے شک خدا عادل ہے، جی پہلے عادل ہے بعد میں محسن ہے، سبحان پہلے اللہ عادل ہے، خدا عدالت سے کام پہلے لیتا ہے، جی تو جب عطا کرتا ہے تو عدالت سے دیتا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے جب رسول اللہ یہ کہیں کہ میرے بھائی کو اتنے فضائل عطا کیے ہیں کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، جی تو کتنے دیے ہوں گے، کتنی طاقت ہے امیر المومنین کی جو اللہ خدا نے اکبر اتنے اللہ فضائل عطا کر بے دیے شک ہیں اپنے رحم سے نہیں۔ عطا جب ہوتی ہے تو عدل سے ہوتی بے ہے، شک پوزیشن جب ہوتی ہے تو عدل سے بے ہوتی ہے، شک رحم وہاں ہوتا ہے جہاں پر فیور ہوتی ہے، خدا سبحان فیور اللہ یہاں پر نہیں کرتا عطا میں، بے شک فضائل کی عطا میں۔ تو امیر المومنین کے کتنے فضائل ہیں کہ خود رسول اللہ اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، میں جی ایک دو لائن صرف بسم اللہ تبرکاً سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن، جو بھی اس امیر المومنین کی فضیلۃ من فضائلہ اگر بیان کرے گا اتنے سارے فضائل میں صرف ایک ایک فضیلت، فضائل جی صحیح صرف ایک فضیلت امیر المومنین کی بیان کرے گا، جی مقرن بہا، اللہ اکبر مگر اس کو اس فضیلت پر یقین ہو، جی بیان کرنے والے کو فضیلت امیر المومنین جو وہ بیان کر رہا ہے اس پر یقین ہو، جی غفر اللہ له الذنوب التي غفر اللہ ما تقدم من تقدم ذنب ذنبه وما تأخر، اللہ اکبر خداوند عالم اس کے پچھلے بھی گناہ معاف کر دے گا اور اگلے بھی گناہ اللہ معاف کر۔ اکبر اللہ اکبر بہت بڑی چیز ہے اب جی یہ تو بڑا ڈینجر ہو گیا نا، رسول اللہ یا رسول اللہ، جی یعنی آپ گناہ کی چھٹی دے رہے ہیں فضائل بیان کرنے والے کو، کہ جی نہیں، کہ جی تم سمجھے ہی نہیں، صحیح پچھلے گناہ جو ہو چکے ہیں جی ان کو تو خدا بخش دے گا، بے شک مگر اگلے جو گناہ ہوئے نہیں ہیں وہ کیسے بخشے جائیں گے؟ جی دراصل ایک بلڈنگ بنی ہی نہ ہو تو ٹوٹے گی کیسے، جی بالکل ایسی اسے ڈیمولش کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی جب وہ گناہ ہوئے ہی نہیں ہیں تو ان کو معافی کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ جی رسول اللہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ پچھلے ہو چکے وہ تو معاف ہو جائیں گے، جی مگر اگلے گناہوں سے توفیق خداوند عالم شامل حال کر دے گا کہ اگلے گناہ سے آدمی محفوظ ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی بہت توفیق کے بڑی تعبیر پروردگار جی ایک فضیلت بیان کرنے سے جی جس پر یقین ہو جی اس فضیلت پر، تو پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اگلے گناہ۔ اچھا یہ بیان کرنے والے کے فضائل صرف، نہیں سننے والے کے بھی فضائل ہیں، جی کمن استمع فضیلۃ من فضائل فضائلہ، جی جس نے ایک فضیلت امیر المومنین کی سن لی، جی غفر اللہ له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع، سبحان کہ اللہ خداوند اس کے سنے ہوئے تمام کے کان تمام سے گناہ کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے۔ واہ سبحان اللہ تو یہ حدیث، سبحان اللہ تو یہ امیر المومنین کی ولادت ہی اور ان کے فضائل ہی خدا نے اس لیے ماہ رجب میں رکھے تاکہ مومنین اس میں جشن میں شریک ہوں اور اپنے اندر وہ قربتاً اللہ کی ایک انرجی اور پاور اور وہ وٹامن ایڈ کر سکیں جس کے ذریعے سے وہ طاقت پیدا ہو اس کے انسان کے اندر، تاکہ اس کے رزق میں برکت بھی ہو، بے شک 12ویں امام کا حقیقی ناصر بھی بن سکے۔ بے شک اور اختتام میں اب کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں 8 منٹ دوسرے ہے پوائنٹ قبلہ پر جاؤں، 8 منٹ اگر ہے آپ اجازت دیں بسم اللہ تو کیجیے میں صرف
یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین کی جو 13 رجب کی ولادت ہے وہ تو ہم سرسری پڑھ جاتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طریقے سے ہوا اور تاریخ میں اس طریقے سے بی بی فاطمہ بنت اسد آئیں، مگر اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ خود ہی ایک معجزہ ہے. بے شک. صرف باب یعنی در کعبہ کا کھلنا اور دروازہ بننا یہی ایک معجزہ نہیں ہے، یہ پورا واقعہ ہی معجزہ ہے. اگر آپ سنیں تو مختصر میں واقعہ یوں ہے کہ جب ولادت کا وقت نزدیک آیا ہے امیر المومنین کے تو بنت رسول یعنی فاطمہ بنت اسد چلی آئیں خانہ کعبہ کے پاس طواف کرنے کے لیے. جب آپ نے دیکھا کہ وضع حمل کی وجہ سے آپ کا درد بڑھ گیا تو آپ نے اپنے بطن مبارک کو خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کر کے دعا کی پروردگارہ اس ولی کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے میری مشکل آسان کر دے. اللہ اکبر. یعنی مشکل کشا تو بطن مادر ہی میں مشکل کشا تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد دروازہ واہ ہوا، وہ دیوار پھٹی ہے اور اندر سے آواز آئی فاطمہ بنت اسد آپ اندر چلی آؤ. اب یہاں پر روک کر میں آپ سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ایک دن کام پہ جا رہا ہوں اور جاتے جاتے بیچ میں راستے میں امام باڑے کا دروازہ مجھے نظر آئے اور امام باڑے کے دروازے کے اوپر یا مسجد کے دروازے کے اوپر میں کھڑا رہ کر کہوں پروردگارہ میں بہت بڑے کام کے لیے جا رہا ہوں تو میری مدد کر، دروازے پر کھڑا رہ کر، اور اچانک اندر سے دروازہ جو لاک ہو وہ کھل جائے آٹومیٹکلی اور اندر سے آواز آئے محمد تم اندر چلے آؤ، سبحان اللہ سبحان تو میرے مرد کی کیا حالت ہوگی. میں تو وہاں سے فرار کر جاؤں گا، کہوں گا اس مسجد میں تو آنا کبھی نہیں ہے، اس میں بھوت ہے بھوت. یقیناً یقیناً. بھائی آپ یہ سوچئے حاملہ عورت کی حالت کیا ہوتی ہے آخری دنوں میں، وہ تو ہر چیز پہ گھبرا جاتی ہے. یہ انسان کی نیچر ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ فاطمہ بنت اسد کے لیے جو دیوار شق ہوئی ہے اور اندر اندھیرا خانہ کعبہ کے اندر اور اندر سے آواز آئے فاطمہ بنت اسد چلی آؤ، تو وہاں پر فاطمہ بنت اسد کو بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا کہ نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ یقیناً ہونا چاہیے تھا. گھبراہٹ کے ذریعے سے بھاگ جانا چاہیے تھا کہ نہیں بھاگ جانا چاہیے تھا؟ یہ کیا مرحلہ ہے؟ فاطمہ بنت اسد آرام آرام سے اندر چلی گئی، نہ خوف آیا، نہ تکلیف ہوئی، نہ اندھیرے سے گھبرائی، نہ آواز سے گھبرائی. اللہ اکبر. عجیب بات ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے، بہت عجیب بات. یقیناً. اچھا بھائی اگر ہماری زوجہ مجلس میں جائے، کسی کے یہاں صبح میں مجلس ہو اور ہمارے شہر کے اندر ہی، اور پھر اس کے بعد شام تک نہ آئے، رات دیر تک نہ آئے، تو شوہر تو پوچھے گا نا بھائی آپ کے یہاں مجلس میں آئی تھی میری بیوی خیریت سے تو ہے، ٹھیک ٹھاک تو ہے، کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ بالکل بالکل. ابو طالب کو کیا ہو گیا تھا 3 دن تک اپنی زوجہ کا پوچھا ہی کوئی نہیں. بے شک. یا تو پھر ناراض تھے، وہ تو لڑائی کا مسئلہ تھا ہی نہیں وہاں پر، تو 3 دن تک چلے. ابو طالب کو پتا نہ تھا، رسول اللہ تو اپنی چچی کی پوچھ لیتے. بے شک. بس 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر چچی، پوری مکہ کو پتا ہے کہ ان کی چچی یعنی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر ہیں. لوگ تالے کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور تالا کھلتا نہیں ہے، خانہ کعبہ کے دروازے کا تالا نہیں کھلتا ہے. تو اور رسول اللہ پھر بھی گھر میں بیٹھے ہیں 3 دن تک، اور 3 دن کے بعد ابو طالب بھی اور رسول اللہ بھی چلے آ رہے ہیں خانہ کعبہ کے پاس. اچھا وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر نہیں آتے، وہ وہیں شگاف والی جگہ پر آ جاتے ہیں، وہی رکن کے پاس آ جاتے ہیں جہاں سے فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی ہیں. سبحان اللہ. جی. اور پھر اس کے بعد فاطمہ بنت اسد بھی دروازے سے واپس نہیں نکلتی ہیں باہر، خانہ کعبہ کی اسی پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ کھلتی ہے، اللہ اکبر، اور پھر وہاں سے نکلتی ہے. اللہ اکبر. اچھا وہاں سے نکل نہیں جاتی، اپنے بچے کو ہاتھ میں لیے ہوئے اس پھٹی ہوئی دیوار کعبے کی بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ دیوار شگافتہ کی شگافتہ رہتی ہے. فاطمہ بنت اسد وہاں پر تقریر کرتی ہے 5 منٹ کی. اللہ اکبر. اس کے بعد وہاں سے باہر نکلتی ہے، پھر دیوار دوبارہ جڑ جاتی ہے. اب آپ یہ بتائیے یہ فاطمہ بنت اسد کو
یہ خوف نہیں ہوا اندر جاتے ہوئے. ابو طالب 3 دن تک اپنی بیوی کی پوچھ نہیں رہے تھے. رسول اللہ اپنی چچی کے بارے میں کو پریشان نہیں تھے. یہ 3 دن کے بعد سب آ گئے اور پھر اسی جگہ پر. یہ کیا مرحلہ ہے؟ دراصل مرحلہ یہ ہے کہ جب امیر المومنین کی ولادت ہونا چاہتی تھی، خداوند عالم نے جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا، اے فاطمہ، یہ وہ بچہ نہیں ہے کہ جو ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوگا، یہ بچہ خود میرے گھر میں پیدا ہوگا، مگر تجھے جا کر وہاں طواف کرنا ہوگا. جب تو مجھ سے دعا مانگے گی تو میں دروازہ کھول دوں گا، تو گھبرانا نہیں، اندر چل، اس سے کہ تو میری مہمان ہوگی. 3 دن تک تو میری مہمان رہے گی. اے ابو طالب، تم پوچھنا بھی نہیں، کیونکہ گھر میں میرے مہمان ہوگی، میں مہمان نواز ہوں، تو میں خیال رکھوں گا تیرے بچے کا اور تیری بیوی کا. اور اے رسول اللہ 3 دن کے بعد اپنے وسیع کو خانہ کعبہ کے دیوار سے لینے چلے آنا. سبحان اللہ. تو یہ پورا پروگرام خداوند عالم نے سیٹ کروایا تھا پہلے ہی سے. یہ خود ہی ایک معجزہ ہے. اب اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے، میں اس سے زیادہ شاید ہمارا وقت بھی جی قبلہ تقریباً وقت جو ہے وہ جی وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں ہے، 1 ہی منٹ ہے. تو اس 1 منٹ میں اگر قبلہ آپ ایک میسج دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کیجیے. امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین کے لیے کوئی میسج ہے تو امام علیہ السلام اور معصوم علیہ السلام نے ہم کو یہ بتایا، اور آج کی تقریر میں ہم نے یہ کہہ دیا کہ امام نے جو 3 نسخے بتائے ان میں سے پہلا نسخہ یہ تھا کہ رزق کے معاملے میں کوشاں رہے آدمی، اور اس میں برکت لانے کے لیے قربتاً اللہ کو جوڑ دے، تاکہ اس کے اندر اس کے رزق میں برکت بھی ہو، راستہ بھی بن جائے، اور اس کے اندر وسعت بھی ہو. اور اس کو اگر مزید جیٹ انجن کے ذریعے سے اس کو پاورفل بنانا ہے اور اس کے اندر ایک زندگی بنا دینی ہے، تو پھر امیر المومنین کی ولایت اور امامت، اور بالخصوص ماہ رجب میں دعاؤں کے ذریعے سے، اور امیر المومنین کی 13 رجب کے جشن کے ذریعے سے اس کو ایک بوسٹ عطا کرے. پھر دیکھے کس طریقے سے وہ باب اللہ اہل بیت کے دروازے سے کیسے کھل کے اس کے لیے روزی کی ذریعہ کھلتا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم سب مومنین کے رزق حلال کا ذریعہ مہیا فرمائے، اور جن کے رزق حلال لگے ہوئے ہیں ان میں وسعت و ترقی عنایت فرمائے، اور ہم کو کسی کا محتاج نہ کرے بحق ولایت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اور ہم کو اسی ذریعے سے 12ویں امام کے حقیقی ناصرین میں آٹومیٹیکلی کہ ہم اپنے لیے بھی کام کرتے جائیں اور آٹومیٹیکلی 12ویں امام کے حقیقی ناصر بھی بنتے چلے جائیں انشاءاللہ. قبلہ ایک دفعہ پھر آپ کے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے اور تمام اراکین کی طرف سے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے. نہایت ہی مہم گفتگو آپ نے فرمائی. انشاءاللہ العزیز پھر بھی بندہ حقیر کوشش کرتا رہے گا کہ آپ سے انشاءاللہ وقت پھر بھی مومنین کے لیے لیتا رہے، اور انشاءاللہ آپ کے معلومات سے اور آپ کے باارزش گفتگو سے انشاءاللہ ہم سب مستفید ہوتے رہیں. مولا کے حفظ و امان میں رہیں. کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ سے بھی التجا ہے کہ آپ بھی ہمارے حق میں دعا کیجیے انشاءاللہ. فی امان اللہ. خداحافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا محمد راشد صاحب. بڑی اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، اور انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے رہیں گے کہ جتنا کچھ بھی ہو سکے ہم جید علماء کو یہاں پر دعوت کر سکے، اور اسی پروگرام میں معرفت منتظرہ اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں انشاءاللہ جید علماء کی یہاں پر حضور اور ان کی برکت سے سوالات ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، چونکہ دور کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام. انہی الفاظ کے ساتھ آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے. اللہم عجل لولیک الفرج.